آج کی گفتگو کا عنوان ہے خواہش کی آگ، دکھ کی اصل جڑ کیا ہے؟ پچھلی گفتگو کے آخر میں ہم نے سوچا تھا اگر میں آج اپنی کسی خواہش کو اپنی نئی سمجھ کے ساتھ دیکھوں کہ یہ چیز مجھے صرف وقتی خوشی دے گی، مستقل نہیں دے گی، تو کیا میری خواہش کی شدت کم ہو جائے گی؟ آج ہم بدھ کی دوسری عظیم سچائی یعنی نوبل ٹروتھ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ سچائی، وہ ٹروتھ جو دکھ کی جڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر پہلی سچائی تشخیص تھی تو دوسری سچائی وجہ بتاتی ہے، اور بدھ کا جواب ایک لفظ میں سمٹا ہوا ہے۔ وہ لفظ ہے تنہا۔ تنہا کا لفظی مطلب ہے پیاس، مگر یہاں صرف جسمانی پیاس کی بات نہیں، اور یہ اردو کا تنہا نہیں ہے، یہ پالی ٹیکسٹ کا، یہ بدھسٹ ٹریڈیشن کا تنہا ہے۔ یہ وہ گہری اندرونی کبھی نہ بجھنے والی خواہش ہے جو انسان کے دل میں مسلسل جلتی رہتی ہے۔ اردو میں ہم اسے خواہش یا لگاؤ کہہ سکتے ہیں، مگر اصل مفہوم اس سے کہیں گہرا اور وسیع ہے۔ جارج گرم اپنی کتاب میں اسے بہت واضح انداز میں سمجھاتا ہے۔ تنہا وہ بنیادی اندھی قوت ہے جو مسلسل کسی نہ کسی چیز کی طرف کھنچتی رہتی ہے، کبھی کسی چیز کے حصول کی طرف، کبھی کسی احساس کے دوام کی طرف، کبھی کسی چیز کے خاتمے کی طرف، اور یہی مسلسل کھچاؤ، یہی بے چینی کبھی حقیقی سکون نہیں لینے دیتی۔ سوچئے، ایک شخص کو پیاس لگی ہے، وہ پانی پیتا ہے، چند لمحوں کے لیے پیاس بجھ جاتی ہے، مگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ تنہا یعنی پیاس لگتی ہے۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کبھی مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے یہ پیاس نہیں بجھتی۔ ہم ایک خواہش پوری کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد دوسری خواہش جنم لیتی ہے۔ بدھ کی تعلیم، جیسا کہ گرم بیان کرتا ہے، تنہا کو 3 بنیادی قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلی ہے کاما تنہا یعنی حسی خواہش۔ یہ وہ خواہش ہے جو حواس سے جڑی ہے، جیسے اچھا کھانا، خوبصورت مناظر، خوشگوار آواز، فزیکل آرام، اور اسی طرح رومانوی لگاؤ۔ یہ سب سے واضح، سب سے قابل فہم قسم کی خواہش ہے جو نظر آتی ہے۔ دوسری قسم کی خواہش ہے بھوا تنہا یعنی وجود کی خواہش۔ یہ وہ گہری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ رہوں، میرا وجود قائم رہے، میری شناخت، میرا نام، میری کہانی جاری رہے۔ یہ خواہش موت کے خوف سے اور مستقل ہونے کی چاہت سے جڑی ہے۔ تیسری خواہش کا نام ہے وبھوا تنہا یعنی عدم کی خواہش۔ یہ ایک عجیب الٹی سی خواہش ہے جو تکلیف سے بھری زندگی میں کبھی کبھی مکمل فنا یا خاتمے کی چاہت کی صورت میں ابھرتی ہے۔ یہ زندگی سے مکمل فرار کی خواہش ہے۔ سوچئے کیسے یہ تینوں ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں۔
ہم نئی چیزیں چاہتے ہیں. کما تنہا میں اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں، ہماری میراث قائم رہے اور ہمارا نام باقی رہے. جو بھوا تنا ہے، اس میں زندگی ہمیں ایسے لگتی ہے جیسے بہت تھکا دینے والی، اور ہمارے دل میں ایک گہری تھکن، ایک بس ایسی تھکن کہ کچھ نہیں چاہیے. یہ احساس ہمیں اسی میں آتا ہے. آخری تیسری ہے وبھوا تنہا. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دکھ کو یہ کیسے جنم دیتی ہے. یہ خواہش بالکل درست طور پر دکھ کو کیسے جنم دیتی ہے، اس کی وضاحت جارج گرم ایک بہت لاجیکل وے میں، یعنی منطقی انداز میں کرتا ہے. خواہش کی نوعیت ہی یہ ہے کہ وہ کبھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتی. یا تو ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، یا ہمیں مل جاتی ہے مگر پھر اس کے کھو جانے کا ڈر شروع ہوتا ہے تو یہ بھی دکھ ہے. یا ہمیں مل کر بھی مکمل اطمینان نہیں ملتا اور فوراً کوئی نئی خواہش جنم لیتی ہے تو یہ بھی دکھ ہے. یہ ایک بند دائرہ ہے. خواہش، عارضی اطمینان، نئی خواہش، دوبارہ عارضی اطمینان. اور یہی دائرہ بدھ کی تعلیم میں انسان کو مسلسل بغیر رکے گھماتا رہتا ہے، اور اسی دائرے کو سمسارا کہا جاتا ہے، یعنی مسلسل گردش کا چکر، جس پر ہم آنے والی نشستوں میں تفصیل سے بات کریں گے. اب ہم کچھ عام سی روزمرہ مثالوں سے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچئے کوئی نوجوان ایک خاص موبائل فون یعنی آئی فون حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ محنت کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، آخر کار خرید لیتا ہے. چند دن بہت خوش رہتا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہی خوشی معمول بن جاتی ہے، اور کچھ ہفتوں بعد اس کی نظر ایک نیو ماڈل پر پڑتی ہے. یہی کاما تنہا کا کھیل ہے، یعنی ایک خواہش پوری ہوتے ہی اگلی خواہش جنم لیتی ہے. یا سوچئے کوئی شخص اپنی زندگی بھر کی محنت سے ایک کاروبار، ایک نام، ایک مقام بناتا ہے. اب اس کے دل میں یہ گہری خواہش ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ قائم رہے، اس کی اولاد اسے آگے بڑھائے، لوگ اس کو یاد رکھیں. یہ بھوا تنہا کی ایک قسم ہے، اور اسی کے ساتھ ایک مستقل خوف بھی جڑا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے. اور کبھی کسی بہت تھکا دینے والی دور میں، جب ہر طرف مشکلات ہوں، انسان کے دل میں ایک عجیب سی خواہش آتی ہے، کاش سب کچھ رک جائے، کاش کچھ نہ چاہنا پڑے. یہ وبھوا تنہا کی ایک جھلک ہے. اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خواہش رکھنا مکمل طور پر غلط ہے؟ یہ ایک غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم نے گورجیف کی لیکچر سیریز میں دیکھا تھا، بدھ کی تعلیم میں یہ نہیں کہ ہر خواہش، ہر چاہت
बजात खुद गुनाह या बुराई है। भूख लगने पर खाना चाहना, बीमार होने पर सेहत को चाहना, ये फितरी ज़रूरियात हैं। फ़र्क यहाँ भी, जैसा कि हमने गोरजीफ के सिलसिले में देखा था, इस बात में है कि ख्वाहिश एक अंधी बेकाबू प्यास बन जाए जो कभी मुतमईन ना हो और जिसके पीछे इंसान मुसलसल भागता रहे बगैर ये सोचे, ये समझे कि ये दौड़ कहाँ ले जा रही है। ग्रिम इस फर्क को वाज़े करता है। बुद्ध की तन्हा की तालीम या बुद्ध की तालीम तन्हा को ख्वाहिश के खात्मे की बात करती है। आम सेहतमंद ज़रूरतों के खात्मे की नहीं। मसला ज़रूरत से नहीं, मसला वो अंधा बेकाबू लगाव है जो ज़रूरत के पीछे छुपा होता है। अब हम एक और इस्तिलाह की तरफ आते हैं, उसका नाम है उपादाना तन्हा। उपादाना ये लगाव के साथ गिरफ्त है। तन्हा का मजबूत तरीन जो मरला है वो उपादाना है। अगर ख्वाहिश मजबूत होती है तो उसको उपादाना मजबूत करती है, यानी ख्वाहिश का बीज जो है वो मजबूत जड़ है जिससे वो बीज फूटता है। उपादाना एक ऐसी गिरफ्त है जहां हम किसी चीज़, किसी राय, किसी शनाख्त को अपनी ज़ात का हिस्सा समझकर पकड़ लेते हैं। सोचिए, कोई राय रखना फितरी है, मगर जब हम उस राय को अपनी ज़ात का हिस्सा समझ लें, जैसे हम आइडेंटिफिकेशन की पहले बात कर चुके हैं, तो कोई उस राय पर सवाल उठाए तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़ात पर हमला हुआ है। यही उपादाना है। ख्वाहिश का इतना मजबूत हो जाना कि वो हमारी शनाख्त का हिस्सा बन जाए, उसकी रूट इसी उपादाना से मिलती हैं। अगर हम फिलॉसफिकल ट्रेडिशन से इसका मवाजना करें, ये ख्याल कि ख्वाहिश अपनी अंधी शक्ल में तकलीफ की जड़ है, कई रवायात में पाया जाता है। स्टोइक फिलोसोफर्स भी यही सिखाते थे कि हमारा दुख इस बात से आता है कि हम अपने अख्तियार से बाहर की चीज़ों को अपनी खुशी की शर्त बना लेते हैं। आर्थर शोपेनहावर, जो खुद बुद्ध मत से बहुत मुतासिर था, उसने भी जो विल है, इरादा या ख्वाहिश की जो बुनियादी कुव्वत है, जो तमाम इंसानी तकलीफ की जड़ है, वो इसी विल को करार देता है। यानी एक अंधी, कभी मुतमईन न होने वाली कुव्वत जो मुसलसल हमें ख्वाहिशात की तरफ धकेलती रहती है। फ़र्क यह है कि बुद्ध की तालीम शोपेनहावर के बरक्स मुकम्मल मायूसी पर नहीं रुकती। वो इसी ख्वाहिश के खात्मे का एक अमली, एक प्रैक्टिकल हल भी बताती है, जिसको हम आने वाली नशिस्तों में तफसील से पढ़ेंगे। आज की इस गुफ्तगू के आखिर में हम जो तीसरी अजीम सच्चाई है या थर्ड नोबल ट्रुथ है, उसकी एक इब्तदाई झलक देखते हैं। अगर तन्हा दुख की जड़ है तो मंतकी तौर पर इस जड़ का खात्मा यानी दुख का खात्मा भी होना चाहिए। बुद्ध की तीसरी अजीम सच्चाई या थर्ड नोबल ट्रुथ है निरोधा।
بالकुल, ये निरोधा ये बताता है कि दुख का खात्मा मुमकिन है और ये खात्मा उसी वक्त होता है जब तन्हा अपनी जड़ से खत्म हो जाए।